السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ارم بنت صفیہ کی بک ہے یہ، اس کی ریڈنگ ہم کرنے والے ہیں۔ حرف آغاز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارم بنت صفیہ کی کتاب والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ۔ قرآن اور سنت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین تعلیم کی تحقیق پر مبنی رہنما کتاب ہے۔ ایسا حوالہ ہے جو اردو زبان میں نہیں ملتا۔ پرورش کا نام سنتے ہی ذہن میں بچے کا خیال ابھرتا ہے۔ اکثر ہم بچوں کی پرورش کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی والدین کی پرورش کی ضرورت کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ارم بنت صفیہ نے اس کتاب کو خاص طور پر والدین کی پرورش کے مطلب، ضرورت اور اہمیت کے بارے میں قرآنی آیات، حدیثوں، حوالوں اور مکالموں، مثالوں اور دعاؤں کے اندراج سے پیش کیا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانی فطرت عموماً تبدیلی کی مزاحمت کرتی ہے۔ تبدیلی غیر آرام دہ ہوتی ہے۔ بعض تبدیلی کے مثبت یا منفی اثرات سے قطع نظر، تبدیلی اکثر اوقات تناؤ کو جنم دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی منفیت کو اتنا آرام دہ محسوس کرتے ہیں کہ تبدیلی کے بہتر ہونے کے باوجود ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ارم بنت صفیہ نے اس کتاب میں والدین کو ان کی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے ان کی پرورش کے انداز کو سیکھنے اور بدلنے کا مشورہ دیا ہے۔ ماں باپ دونوں کی زندگیوں کا احاطہ کرنے والی یہ ایسی کتاب ہے جو والدین کو مایوسی اور تھکاوٹ بھری زندگی سے نکال کر ایک پرسکون ماحول کی ضمانت پیش کرتی ہے۔ تبدیلی کے لفظ کو صرف عورت سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ کیا صرف ماں کو بدلنا ہے؟ سب سے پہلا حق جو ہم اس صنف سے چھینتے ہیں وہ اس کی پیدائش پر خوش ہونے کا حق ہے۔ آپ کو کتنے ایسے بھائی یاد ہیں جنہوں نے تحفے کے طور پر وراثت اپنی بہنوں کے نام کی ہے؟ بیٹوں کو گاڑی، زمینوں اور فیکٹریوں کا مالک بنا کر مالی اور ذہنی استحکام فراہم کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی شادیوں پر کیے جانے والے خرچ پر اس کا حساب برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذہنی اور معاشی طور پر کمزور بیٹیاں بیاہ کر اگلے گھر جا کر اپنے سسرال سے منسلک ہر رشتے کی ذمہ داری کا فرض اپنے دوپٹے سے باندھ لیتی ہیں۔ ماں بننے پر جب بچہ گود میں آتا ہے تو اپنی ذات کو بھلا کر بچے کی دیکھ بھال کے ساتھ شوہر اور سسرال کی خدمت کا درس اس کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھیں، کیا یہ اس قابل ہوتی ہے کہ ایک مضبوط نسل کو پروان چڑھا سکیں؟ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت مظلوم ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کو دکھ یا تکلیف میں رونے کی اجازت نہیں۔ اس کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے پر مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کو جسمانی یا ذہنی کمزوری کھلے لفظوں سے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھ بھال کے معاملے میں مشترکہ خاندانی نظام میں بیوی اور بچوں کا نمبر آخری ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسی خصلت رکھنے والی ماں باپ کیسی نسل کے نگہبان ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط انسان کامیاب زندگی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ خود کی دریافت، ترقی اور شعوری آزادی سے پروان چڑھنے والا وجود ایسی آنے والی نسل کا سرپرست ہوتا ہے جو بیٹیوں کو سر اٹھا کر جینے کی آزادی دینے کے ساتھ اپنا حق چھین لینا سکھاتا ہے۔ بیٹوں کو عورت کا احترام سکھانے کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنا بتاتا ہے۔ مضبوط کردار رکھنے والے والدین اولاد کی تعلیم کے ساتھ تربیت کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت دفعہ اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ والدین بننا ایک نعمت خداوندی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہر وقت کی مشقت اور ذمہ داری کا کردار ادا کرنے کا تقاضا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی پرورش کا انداز ان کے بچوں کی کردار سازی کا نمونہ ثابت کرتا ہے۔ آپ نے باپ کے بارے میں سنا ہوگا کہ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔
میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، اور ماں کے لیے سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ماں اور باپ کے اس کردار تک پہنچنے کے لیے جس سفر کا آغاز کرنا ہوگا وہ ارم بنت صفیہ کے نزدیک خود سے ہمدردی سے خود رحمی کا ہے۔ اس کے خیال میں خود سے ہمدردی خود رحمی کے مترادف نہیں ہے، یہ رحم اور مہربانی کا ایک عمل ہے جس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحم دل ہونا بہادر اور تقویٰ ذہنیت کا حامل ہونا ہے۔ خود سے ہمدردی میں آپ کا اپنے ساتھ اسی مہربانی، دیکھ بھال اور تشویش کے ساتھ سلوک کرنا شامل ہے جو کوئی کسی عزیز کو پیش کرتا ہے۔ اس میں اپنے دکھ کو تسلیم کرنا، تفہیم، حمایت اور آرام کے ساتھ جواب دینا شامل ہے۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے، وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے، سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ پرورش کا یہ سفر جدت کا تقاضا کرتا ہے۔ والدین بھی ان پرسکون لمحات کے حقدار ہیں جہاں ان کی کوششوں کو سراہا جائے۔ شادی شدہ نیا جوڑا محبت اور تعاون کے ساتھ گرتے، اٹھتے، تھکتے، ایک دوسرے کو الزام دیتے بچوں کی پرورش کر ہی لیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس سفر کے آغاز میں پہلا قدم ہی ایک دوسرے کو تھامنے اور ساتھ مل کر چلنے کے عزم سے کریں تو اس راہ کی دشواری میں اذیت سے بچ جائیں۔ ارم بنت صفیہ نے اس کتاب میں والدین کو پیرنٹنگ کمپیشن، کنسسٹنسی، کمٹمنٹ، کولیبریشن، کمیونیکیشن اور کوریج کے بارے میں بتا کر واضح دلیل کے ساتھ ان خصوصیات کو زندگی میں شامل ہونے کا درس دیا ہے۔ منفی رویوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے والدین کو اپنے کردار میں مضبوطی لانا ہوگی۔ اس کتاب میں شامل کوچنگ تجاویز پر عمل کرکے ان سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنا ممکن ہے جو والدین کی زندگیوں کے گزرتے لمحوں کی مٹھاس کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے کے ساتھ اپنے ارد گرد کا ماحول ایسا بنانا پڑے گا جہاں جذبات کی توثیق کی جائے۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بچہ ہمیشہ آنکھ سے سنتا ہے، وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ بہت بار والدین کی کہی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس چیز کی تقلید کرتا ہے جو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ your first obligation as a parent is not to bring chores into your kid's life۔ شکر گزاری اور توکل کے ساتھ والدین اپنے کردار کی اصلاح کرکے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کو سمجھنا، سیکھنا اور بدلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خود کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے غلطیوں کی نشاندہی اور درستگی کامیاب تجربہ ہے۔ ارم بنت صفیہ کے مطابق پرورش ایک پیچیدہ اور نازک ذمہ داری ہے۔ والدین کو پرورش اور معاون ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کی نشوونما کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے نزدیک پرورش کا عمل بھی کبھی بھی آسان یا کم کوشش والا نہیں تھا۔ یہ فطری طور پر انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کو حل کرنے، ہمت اور شکر گزاری کے ساتھ روزمرہ کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ والدین کی پرورش کے اس سفر کو ارم بنت صفیہ نے بہت مختلف اور ایمانداری سے تخلیق کیا ہے۔ اس آگاہی اور عملی رہنمائی کی کاوش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کتاب پر رائے۔ کتاب پر جو رائے ہے، موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے لیے والدین کے فرائض پر بے شمار مضامین اور کتابیں پڑھنے کو میسر ہیں جو زیادہ تر انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہیں۔ کس طرح والدین کو اپنے بچوں میں تعلیم کی اہمیت اور اشتیاق اجاگر کرنا چاہیے، کس طرح ان کی اخلاقی تربیت کی جائے وہ ایک معنویت اور مقصدیت بھری زندگی بسر کر سکیں، اس سلسلے میں والدین کو بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے۔ والدین اچھے رول ماڈل بنیں گے
تو بچے بھی معاشرے میں کوئی مقام بنا سکیں گے اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ یہ موضوع جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی عملی طور پر مشکل ہے۔ ارم بنت صفیہ کی کتاب والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ان میں تمام کٹھن سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ ان کو عملی جامہ پہنانے کے قواعد و تراکیب بھی۔ اس دور میں اردو زبان میں ایسی کتاب وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ کتاب کچھ عرصہ پہلے انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ شعبان نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے اسے اردو قالب میں ڈھالا ہے۔ مترجم کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ دونوں زبانوں سے خوب آشنا ہو۔ اس ترجمے سے ہمیں یہی تاثر ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ شعبان نے ارم بنت صفیہ کا پیغام کمال خوبی سے اردو قارئین تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ان تمام والدین کے نام جو اپنی تمام زندگی بچوں کی تربیت کے لیے خود کی اصلاح و تبدیلی کو خوش آئند سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے پرجوش لمحوں کو بچوں کی خوشی پر قربان کرنے کے بعد بھی مسکراتے ہیں اور ان کی خوشی اور کامیابی کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے 4 سے لے کر، کیونکہ 4 سے پہلے اس میں تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 4 سے ہم نے صفحہ نمبر 10 تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 11 سے پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اعترافات، پیش لفظ اور تعارف، یہ تین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعترافات پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے پیش لفظ، اس کے بعد تعارف۔ اس کے بعد پھر باب نمبر 1 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باب نمبر 1 بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے ساتھ جو ہے نا میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جون سی کتاب آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، دیکھ کر سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ وہ کتاب بھی میں پڑھوں، وہ اس کتاب کی ویڈیو بھی بناؤں اور وہ بھی پڑھوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔